बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करेक्टर ऑफ असगर इन ट्वाइलाइट इन दिल्ली। असगर का किरदार नावल ट्वाइलाइट इन दिल्ली, दिल्ली की शाम नावल में असगर का किरदार। असगर इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द नावल। असगर नावल का दूसरा अहम किरदार है। ही रिप्रेजेंट्स द कन्फ्यूज्ड न्यू जनरेशन। वो नई परेशान नई नस्ल की नुमाइंदगी करता है। एट द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ दिल्ली, एट द ग्रेजुअल बतदरीज दिल्ली के ज़वाल पजीर होने पर, एंड इट्स कल्चर और इसकी सकाफत के ज़वाल पजीर होने पर, अहमद अली सेज अबाउट हिम, अहमद अली उसके बारे में कहता है, प्रिवेलिंग कंडीशंस हैव प्रोड्यूस्ड अ न्यू मैन। फैले हुए हालात ने प्रोड्यूस्ड अ न्यू मैन, एक नया आदमी पैदा किया है। हुज लाइफ हैज़ नाइदर डेप्थ नॉर एक्सपेंस, जिसकी ज़िंदगी ना तो गहराई रखती है ना ही वुसत, नॉर बैलेंस नॉर यूनिफॉर्मिटी, ना तो तवाज़न रखती है ना ही हम शक्ली। हु इज़ कल्चरली अ मंग्रल, जो सकाफती तौर पर दोगला है। एंड इन फैक्ट हाइब्रिड, और दर हकीकत दो नस्ला है। एंड समवट कंटेम्प्टिबल, और किसी हद तक काबिल नफरत है। हुज फाइनेस्ट इमोशंस आर डिवाइड ऑफ ब्यूटी एंड डिग्निटी, जिसके उम्दा तरीन जज्बात खूबसूरती और वकार या इज्जत से खाली हैं। द क्वालिटीज विच स्प्रिंग फ्रॉम द ट्रेडिशंस, खूबियाँ जो रवायात से फूटती हैं। ऑफ दैट हारमोनियस कल्चर, उस हम आहंग सकाफत की रवायात से फूटती हैं। दिस जनरेशन especially असगर becomes the representative of the new man। ये नस्ल ख़ास तौर पर असगर becomes बन जाता है the representative of the new man, नए आदमी का नुमाइंदा बन जाता है। असगर एंड हिज एज फेलोज, असगर और उसके हम जमात, हम उम्र, एज फेलोज उसके हम उम्र, ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन द मीनिंगलेस एक्टिविटीज, सब के सब बेमानी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फ्लाइंग काइट्स एंड फ्लर्टिंग। फ्लाइंग काइट्स पतंगे उड़ाने, एंड फ्लर्टिंग और छेड़छाड़ में, झूठी मोहब्बत में मुलव्वस हैं। असगर इज अ प्रोडक्ट ऑफ लॉस्ट ग्रेंचुअर एंड एग्जिस्टिंग कैओस। असगर पैदावार है खोए हुए वकार की, असमत की, शान शौकत की, एंड एग्जिस्टिंग कैओस, और मौजूदा बदनज़मी की, अफरा तफरी की पैदावार है। ही इज़ अ नार्सिसिस्ट, वो एक खुद पसंद है, खुद परस्त है। एंड लिव्स इन हिज ड्रीम वर्ल्ड ऑफ फ्रिवलिटी एंड लस्ट, और अपनी फ्रिवलिटी एंड लस्ट, फजूल खर्ची यानी ओछापन और हवस की दुनिया के ख्वाब में रहता है। ही इज़ अफेमिनेट इन हिज करेक्टर, वो अपने किरदार में बुज़दिल है।
and lives in illusions, اور فریب یا وہم میں رہتا ہے، وہموں میں رہتا ہے. His marriage with Bilqis is also the result of the same illusions. بلقیس کے ساتھ اس کی شادی بھی اسی طرح کی فریب نگاہوں کا نتیجہ ہے. illusions فریب نگاہوں یا وہموں کا نتیجہ ہے. He has established about بلقیس، جو اس نے بلقیس کے بارے میں قائم کیے ہیں. احمد علی سیز، احمد علی کہتا ہے yet he was not so much in love with her as with his own self. البتہ وہ اتنی زیادہ محبت میں نہیں تھا with her، اس کے ساتھ، جتنا کہ وہ اپنے ساتھ تھا. his own dreams and illusions، اس کے اپنے خواب اور وہم which he had created in his mind، جو اس نے اپنے ذہن میں پیدا کیے تھے. his physical appearance as presented in these words، اس کی جسمانی موجودگی یا حاضری پیش کی گئی ہے in these words، ان الفاظ میں. he اصغر is a tall and handsome young man، وہ یعنی کہ اصغر ایک دراز قد، حسین و جمیل نوجوان ہے. with his hair well oiled، یعنی اپنے بالوں کو اچھی طرح سے تیل لگائے ہوئے. and his red Turkish cap، اور اپنی سرخ ترکی کی ٹوپی کے ساتھ. cocked at a smart angle on his head، اپنے سر پر ہوشیار زاویے کے ساتھ، ٹیڑھے انداز میں، ٹیڑھے زاویے کے ساتھ پہنے ہوئے، رکھے ہوئے. the upper buttons of his شیروانی are open، اس کی شیروانی کے اوپر والے بٹن کھلے ہیں. and show the collar of the English shirt، اور انگریزی شرٹ، قمیص کے کالر کو ظاہر کرتے ہیں. that he is wearing under it، جو وہ اس کے نیچے پہنے ہوئے ہیں. he looks an aesthete and has a somewhat effeminate grace about him. he looks an aesthete، وہ ایک حسن پرست دکھائی دیتا ہے. and has a somewhat effeminate grace، اور کسی حد تک effeminate کمزور انداز رکھتا ہے، بزدل انداز رکھتا ہے. about him، اس کے بارے میں. and round his wrist، اور اپنی کلائی کے گرد is wrapped a jasmine garland، ایک چمبیلی کے پھولوں کا ہار لپیٹے ہوئے ہے. from the very beginning of the novel، ناول کے بہت شروع سے. اصغر is seen in conflict with his own father، اصغر اپنے ہی باپ کے ساتھ اختلاف میں دیکھا گیا ہے. میر نہال despises the British way of life، میر نہال انگریزوں کے طرز زندگی سے نفرت کرتا ہے. and everything associated with them، اور ہر چیز جو ان سے منسلک ہے اس سے نفرت کرتا ہے. but اصغر believes، لیکن اصغر یقین رکھتا ہے that it is good to accept change، یہ اچھی بات ہے تبدیلی کو قبول کر لینا. if Mir Nihal is the representative of the old order، اگر میر نہال نمائندہ ہے of the old order، پرانے نظم و ضبط کا. اصغر is the torch bearer of، اصغر مشعل بردار ہے of کا. the new order، نئے نظم و ضبط یا نئی ترتیب کا. there is a strong generation gap between them، ان کے درمیان ایک مضبوط نسلی گیپ ہے، خلا ہے. میر نہال reprimands him in these words and says، میر نہال ان الفاظ میں اس کی سخت ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے you are again wearing those dirty English boots، تم دوبارہ وہی گندے
انگلش بوٹس پہنے ہوئے ہو. آئی ڈونٹ لائک دیم, میں انہیں پسند نہیں کرتا. آئی ول ہیو نو ایپنگ آف دا فرنگیز ان مائی ہاؤس, میں اپنے گھر میں فرنگیز کی نقل کی اجازت نہیں دوں گا. تھرو دیم اوے, ان کو پھینک دو. اصغر اپیئرز ٹو بی اے فکل مائنڈڈ, اصغر ناپائیدار ذہن کا ظاہر ہوتا ہے. اینڈ کیئرلیس کریکٹر ان ٹرمز آف لو, اور لاپرواہ قسم کا کردار ان ٹرمز آف لو, محبت کی اصطلاحات میں, محبت کی شرائط میں. ہی فالز ان لو 3 times, وہ 3 مرتبہ محبت میں گرفتار ہوتا ہے. فرسٹ ہی وزٹس اے کورٹیسن مشتری بائی, سب سے پہلے وہ ایک طوائف مشتری بائی کے پاس جاتا ہے, ملنے جاتا ہے. بٹ وین دا کورٹیسن فالز ان لو ود ہم, لیکن جب طوائف اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے, ہی ٹرنز ہر لو ڈاؤن, تو وہ اس کی محبت کو مسترد کر دیتا ہے. دین ہی فالز ان لو ود بلقیس اینڈ میریز ہر, پھر وہ بلقیس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے. however soon he becomes indifferent to her, تاہم جلد ہی وہ اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے. اینڈ آفٹر بلقیس ڈیتھ, اور بلقیس کی وفات کے بعد, اصغر فالز ان لو اگین ود ہر ینگر سسٹر زہرا, اصغر دوبارہ اس کی چھوٹی بہن زہرا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. دو ان لائک ہز فادر, اگرچہ اپنے باپ کے برعکس, اصغر ڈز ناٹ بلیو ان کاسٹ سسٹم, اصغر ذات پات کے نظام میں یقین نہیں رکھتا ہے. یٹ ہی از انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس بٹوین اے ڈومیسٹک گرل اینڈ اے کورٹیسن, البتہ وہ نااہل ہے سمجھنے میں دا ڈفرینس, فرق کو, بٹوین اے ڈومیسٹک گرل, ایک گھریلو لڑکی اور ایک طوائف کے درمیان. ہی ایکسپیکٹس ہز وائف ٹو بی ایکسپریسو اینڈ بولڈ ان ٹرمز آف لو لائک مشتری بھائی, وہ اپنی بیوی سے توقع کرتا ہے ٹو بی ایکسپریسو, ولولہ انگیز ہونے کے لیے اور بہادر ہونے کے لیے. ان ٹرمز آف لو, محبت کی اصطلاحات میں مشتری بھائی کی طرح. He ignores the fact that his society is responsible for her coyness. وہ اگنور کر دیتا ہے, نظر انداز کر دیتا ہے اس حقیقت کو کہ اس کا معاشرہ ہی ذمہ دار ہے اس کے شرمیلے پن کا, اس کی حیا کا. Therefore he does not prove to be a good husband, اس لیے وہ ایک اچھا خامد ثابت نہیں ہوتا ہے. He is also short-sighted, وہ short-sighted ہے, مختصر بصیرت رکھتا ہے. As both Asghar and حبیب الدین convince میر نہال, جیسا کہ اصغر اور حبیب الدین دونوں میر نہال کو قائل کر لیتے ہیں to marry their sister مہرو, اپنی بہن مہرو کی شادی کرنے پر, to an ugly and much older معراج, ایک بدصورت اور زیادہ عمر کے معراج کے ساتھ. They do not consider the incompatibility of the match, وہ رشتے کی عدم مطابقت کو نہیں سمجھتے. احمد علی has depicted the emotional vicissitudes of the life of an ordinary man through Asghar. احمد علی has depicted, احمد علی نے ظاہر کیا ہے the emotional vicissitudes, جذباتی انقلاب کو, of the life of an ordinary man, ایک عام آدمی کی زندگی کے انقلاب کو ظاہر کیا ہے through اصغر کے ذریعے. He does not have any sense of responsibility, وہ ذمہ داری کا کسی قسم کا شعور یا احساس نہیں رکھتا ہے. He does not do any contribution to his family, وہ اپنے خاندان کی
किसी किस्म की इमदाद नहीं करता है, nor does he perform any creative role in the society, ना ही वो मुआशरे में किसी किस्म का तख्लीकी किरदार सर अंजाम देता है. He is greatly influenced by the English way of life. वो अंग्रेज़ों के तर्ज़ ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुतासर है. And follows it blindly, और अंधाधुंध इसकी पैरवी करता है. Thus corrupts his own culture. इस तरह वो अपनी सकाफत या अपनी तहजीब को ख़राब कर देता है. Often he comes home late. वो अक्सर घर देर से आता है. And spends most of his time in frivolities. और अक्सर अपना वक़्त ज़ाया करता है फजूल खर्चियों या ओछेपन में. Such as kite flying, जैसा कि पतंगबाजी, and visiting dancing girls, और रक्स करने वाली नाचने वाली लड़कियों के पास आने जाने में अपना वक़्त गुजारता है. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही करेक्टर ऑफ असगर, असगर का किरदार जो कि ट्वाइलाइट इन डेली के नावल से लिया गया है, ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.